نحمده ونصلي على رسوله الكريم فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مطالعے کا عنوان ہے ایک تمنا جو زندگی کا حاصل ہے۔ ایک تمنا جو زندگی کا حاصل ہے۔ مولانا یوسف اصلاحی صاحب تحریر کرتے ہیں، سنجیدگی سے دل کو ٹٹولیے، کیا آپ کے دل میں یہ تمنا بھی ہے کہ آپ کا اللہ آپ سے محبت کرنے لگے اور آپ کو اپنا محبوب بنا لے؟ کیسی پاکیزہ ہے یہ تمنا، اور کتنا اونچا ہے وہ انسان جس کے دل میں یہ تمنا ہو۔ اللہ کی محبوبیت بندے کی معراج ہے۔ یہ تمنا زندگی کا حاصل ہے۔ زندگی کی ساری تمنائیں اس ایک تمنا پر قربان کی جا سکتی ہیں۔ جو اللہ کا محبوب ہو گیا، اب اسے اور کیا چاہیے؟ اس سے بڑا مقام اور بڑی نعمت اور کون سی ہے جس کو حاصل کرنے کی وہ تمنا کرے؟ اس تمنا کے ہوتے ہوئے وہ آخر اور کیا تمنا کرے اور کیوں کرے؟ اللہ جو تمام کائنات کا رب ہے، تمام قوتوں کا سرچشمہ ہے، جس کی چٹکی میں سب کچھ ہے، اس اللہ کا محبوب بننے کی تمنا تصور سے ہی دل کا ریشہ ریشہ روشن و مسرور ہو جاتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جو دل اس تمنا سے خالی ہے وہ دل نہیں، ویران کھنڈر ہے۔ وہ اگر دھڑکتا ہے تو افسوس ہے اس کے دھڑکنے پر۔ دل تو حقیقت میں وہی دل ہے جو اس تمنا سے روشن اور آباد ہے، مگر بڑا فرق ہے وہم و خیال میں اور تمنا میں۔ بات وہم و خیال کی نہیں ہو رہی، تمنا کی ہو رہی ہے، سچی تمنا کی۔ سچی تمنا وہی ہے جو آدمی کو ہر وقت مضطرب اور بے قرار رکھے، کہ اسے پورا کرنے کی مسلسل کوشش کرتا رہے اور کسی وقت بھی اپنے اس مقصد سے غافل نہ ہو۔ وہ تمنا نہیں، محض وہم و خیال ہے جو آدمی کی زندگی پر اثر انداز نہ ہو اور آدمی کو اپنے مقصد کے لیے بےتاب نہ رکھے۔ اللہ کا محبوب بننے کی تمنا واقعی آپ کے دل میں موجود ہے تو خود اپنے آپ سے پوچھئے کہ اس تمنا کو پورا کرنے کے لیے آپ کیا کچھ کر رہے ہیں، جس سے آپ کے دل کو یہ اطمینان حاصل ہو کہ آپ واقعی اللہ کے محبوب ہیں۔ قرآن و سنت کے مطالعے سے میں آپ کے سامنے وہ عمل رکھ رہا ہوں۔ اگر آپ ان دو باتوں میں مخلص ہیں اور واقعی یہ دو کام کرنے میں لگے ہوئے ہیں تو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے آپ کے لیے بشارت ہے کہ آپ اللہ کے محبوب اور اللہ آپ سے محبت رکھتا ہے۔ ان دو اعمال سے اپنی زندگی کو آراستہ کیجیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع سے اور اللہ والوں سے، اللہ ہی کے لیے محبت سے۔ قرآن پاک میں اللہ کا صاف صاف اعلان ہے کہ جو بندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کر رہا ہے وہ اللہ کا محبوب ہے۔ قرآن کا ارشاد ہے، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 31 میں ارشاد ہے، اے رسول کہہ دیجئے اگر تم واقعی اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ یعنی اللہ کا محبوب بننے کا ذریعہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع اور پیروی میں زندگی گزارے۔ آیت کا خطاب مومنوں سے ہے، اور مومن وہی ہے جو اللہ سے شدید محبت رکھے، اور یہ قدرتی امر ہے کہ آدمی جس سے محبت کرتا ہے وہ چاہتا ہے کہ وہ بھی مجھ سے محبت کرے۔ اللہ سے محبت ایمان کی علامت بلکہ شہادت ہے، اور اللہ کی محبت کی کسوٹی اتباع رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔
اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس حقیقت کی گواہی ہے کہ دل میں اللہ کی محبت موجود ہے۔ پھر جس دل میں اللہ کی محبت ہوگی وہ یقیناً چاہے گا کہ اللہ بھی مجھ سے محبت کرے، اور اس کا یقینی ذریعہ بھی یہی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی جائے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اللہ کی محبت کا تقاضا بھی ہے اور اللہ کا محب بننے کا ذریعہ بھی۔ آئیے اب سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اس سلسلے میں اطمینان قلب کا سامان کریں۔ حضرت ابو ادریس خولانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، ایک بار میں دمشق کی جامع مسجد میں گیا۔ جامع مسجد میں نے دیکھا کہ ایک بزرگ بیٹھے ہیں، ان کے سفید سفید دانت موتی کی طرح چمک رہے ہیں۔ ان کے ارد گرد بہت سے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ لوگ آپس میں کچھ مسائل پر بحث و گفتگو کر رہے ہیں، اور جب ان میں باہم راہ کا اختلاف ہوتا ہے اور کچھ طے نہیں ہو پاتا تو یہ سب ان بزرگ کی طرف رجوع کرتے ہیں، اور یہ بزرگ جو کچھ فرما دیتے ہیں سب اسے قبول کر لیتے ہیں۔ میں نے لوگوں سے دریافت کیا یہ کون بزرگ ہیں؟ لوگوں نے بتایا یہ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ ہیں۔ دوسرے دن میں ظہر کی نماز کے لیے مسجد میں کسی قدر اول وقت پہنچا، مگر میں نے دیکھا کہ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ مجھ سے پہلے ہی پہنچ چکے ہیں اور اللہ کے حضور نماز میں مصروف ہیں۔ میں انتظار میں بیٹھا رہا۔ جب وہ نماز سے فارغ ہوئے تو میں نے آگے بڑھ کر سلام کیا اور کہا، حضرت اللہ کی قسم میں آپ سے اللہ کے لیے محبت رکھتا ہوں۔ فرمایا کیا کہا؟ اللہ کے لیے محبت رکھتے ہو؟ میں نے دوبارہ وہی بات کہی، واللہ میں اللہ کے لیے آپ سے محبت رکھتا ہوں۔ انہوں نے پھر فرمایا، کیا واقعی اللہ کے لیے مجھ سے محبت رکھتے ہو؟ میں نے عرض کیا، بخدا میں اللہ کے لیے آپ سے محبت رکھتا ہوں۔ اب حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے میری چادر پکڑ کر مجھے اپنی طرف کھینچا اور فرمایا، تمہارے لیے بشارت ہے، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے سنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، میں لازماً ان لوگوں سے محبت رکھتا ہوں جو محض میرے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، محض میری خاطر ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھتے ہیں اور محض میرے لیے ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں۔ اللہ کا یہ ارشاد ہم تک اللہ کے سچے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے پہنچا، اور ان بزرگ صحابی کے واسطے سے جن کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر سردار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، معاذ مجھے تم سے محبت ہے۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے 2 مرتبہ حضرت ابو ادریس خولانی رحمۃ اللہ علیہ سے تصدیق کی کہ کیا واقعی اللہ ہی کے لیے تم مجھ سے محبت کرتے ہو؟ اور جب حضرت خولانی رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ کو گواہ بنا کر 2 مرتبہ کہا کہ ہاں میں اللہ ہی کے لیے آپ سے محبت کرتا ہوں، تو حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے انہیں بشارت دی کہ تم اللہ کے محبوب ہو اور اللہ تم سے محبت کرتا ہے۔ اگر آپ کو اپنے پالنہار سے واقعی تعلق ہے اور آپ کے دل میں تمنا ہے کہ آپ کا رب آپ کو چاہنے لگے، تو آپ اللہ والوں سے اللہ کی خاطر محبت کیجیے اور بار بار اپنے دل کو ٹٹولیے کہ یہ محبت محض اللہ کے لیے ہے یا نہیں۔ اور جب بار بار آپ کو یہی تصدیق ہو کہ اللہ والوں سے یہ محبت اللہ ہی کے لیے ہے، تو آپ مسرور ہو جائیں کہ آپ کے لیے بھی وہی بشارت ہے جو حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو ادریس خولانی رحمۃ اللہ علیہ کو دی تھی۔ محبوبیت خدا پر پہنچنے کے یہ 2 ذریعے، اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ والوں سے اللہ ہی کے لیے محبت، وہ مستند اور یقینی ذرائع ہیں جو خود اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن و سنت میں بتائے ہیں۔ یہ کسی انسان کے ذہن کی اپج یا پیداوار فکری نہیں ہے کہ ان کے بارے میں کوئی شک اور تردد ہو۔ ان کے علاوہ سارے ذرائع خواہ کتنے ہی خوشنما نظر آئیں، ہرگز توجہ دینے کے قابل نہیں ہیں، جنہیں اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سند حاصل نہیں ہے۔ اللہ اپنے بندوں کو جو کچھ بتانا چاہتا ہے وہ سب اس نے اپنے رسول برحق کے ذریعے بتا دیا، اور رسول نے ٹھیک ٹھیک اس امت کو سب کچھ پہنچا دیا، کر کے دکھا دیا، اور کوئی چیز چھپا کر نہ رکھی۔ اگر آپ کے سینے میں اپنی تمنا پوری کرنے کے لیے واقعی کوئی اضطراب ہے
تو کسی طرف سے بھٹکنے اور بہکنے کی ضرورت نہیں، اطمینان کے ساتھ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کو اختیار کیجیے۔ اللہ گواہ ہے کہ آپ کی تمنا ضرور پوری ہوگی۔ وما علینا الا البلاغ۔